بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت بڑا مہربان، بڑا کریم اور بڑا رحمان رب ہے۔ وہ اپنے پاک اور محبوب بندوں کی چوکھٹ پر ہم سب کو حاضریاں نصیب فرما رہا ہے۔ میرے ساتھ قافلے کے بھی اس مرتبہ کافی سارے احباب ہیں جو واجد بھائی ہم سب کو لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز عطا کیا ہے پیر پیراں میر میراں سرتاج الاولیاء حضرت شہباز لامکانی سیدی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ والرضوان کی چوکھٹ پر، آپ کی دہلیز نور پر ہم سب حاضر ہیں۔ اس وقت آپ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ والرضوان کے حوالے سے بہت کچھ سنتے رہتے ہیں اور بہت کچھ آپ کو ان کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں علم بھی ہے۔ جو ہمارے ہاں 11ویں کا تصور ہے اس کی نسبت بھی انہی کے ساتھ ہے۔ تو ابھی ہم ان کی چوکھٹ پہ موجود ہیں۔ یہ آپ ان کے مزار انور کا احاطہ جو ہے وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ذرا شان و شوکت ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے کس قدر باکمال آپ کو عظمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ آپ کی جو دہلیز مقدس ہے وہ دہلیز مقدس بھی کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس کو مینیج کیا گیا ہے، منظم کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ شنید یہ بھی ہے کہ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے اہل پاکستان کو عطا فرمایا ہے کہ اس روضہ انور کی جو تعمیر نو ہے اس میں بڑا کنٹریبیوشن اور بڑا حصہ ہے ان حضرات کا۔ اس وقت آپ یہ سامنے حضور غوث پاک کے جو شجرے ہیں، شجرہ طریقت اور شجرہ نسب، یہ دونوں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کا شجرہ نسب شریف ہے آپ کے والد گرامی کے حوالے سے، اور دوسری طرف آپ کے کا شجرہ نسب آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے سے۔ یہ تو بہت سارے لوگوں کو علم ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد گرامی کو حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہونے کی نسبتیں عطا فرمائی تھی، اور آپ کی والدہ حسینی سادات میں سے تھیں۔ اس طرح سے آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ یہ دوسری جانب ان کا شجرہ طریقت جو سلسلہ قادریہ ہے وہ شجرہ مبارک یہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم بالکل بابا جی کی دہلیز پہ ہم پہنچ گئے اور دہلیز سے ہم اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آپ بالکل سامنے ان کے جالیاں جسے یہاں زری کہا جاتا ہے وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جالیوں کے بالکل ساتھ ہی اندر قبر شریف کا منظر بھی ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ان کی جالیاں ہیں، اور ہمارے جو کیمرہ مین بھائی ہیں یہ ابھی آپ کو بالکل فوکس کر کے بابا جی کی قبر انور کی بھی زیارت کرواتے ہیں۔ جی یہ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی علیہ الرحمہ والرضوان کا یہ قبر انور ہے۔ یہ ایک چیز خاص طور پر ناظرین کی خدمت میں گزارش پیش کرنا چاہوں گا، یہ ان کی قبر انور پہ جو تاج رکھا گیا ہے، اس تاج کے اوپر یہ جو اسماء گرامی ہیں، ذرا یہ غور سے دیکھیے، یہ پڑھیے اسماء گرامی کیا لکھے ہوئے ہیں، کن ہستیوں کے نام نامی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دنیا بھر میں قادری نسبت رکھنے والے یا قادری کہلانے والے حضرات ہیں ان کے لیے اس میں ایک دعوت فکر بھی ہے۔ کیا ہم غوث پاک کی نسبتوں کے دعوے دار ہو کر ان ناموں سے معاذ اللہ ہم دور تو نہیں ہیں، ان ہستیوں سے ہم دور تو نہیں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر ہمیں اچھا نہ لگتا ہو، ان ہستیوں کا تذکرہ ہمیں من کو بھاتا نہ ہو؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، یا تو بابا جی کی قبر پر موجود اس کراؤن اور اس تاج پر موجود جن ہستیوں کے یہ نام ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق عشق کا، محبت کا، مودت کا، عقیدت کا، لگاؤ کا یہ مضبوط کرنا ہوگا، یا پھر ہمیں اپنی قادری نسبت اپنے نام کے ساتھ ہٹا دینی چاہیے۔ کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں بابا جی علیہ الرحمہ کے ہم دہلیز نور پر حاضر ہیں، اور یہ آپ ان کے مزار پر انوار کی زیارت آپ کر رہے ہیں۔ آپ کے فضائل و کمالات اور آپ کے جو شرف و کرامات ہیں اس کے حوالے سے تو اکثر آپ تذکرہ سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کی خدمت میں بابا جی کے 2 اقوال عرض کرنے ہیں، ساتھ ساتھ زیارت کرتے جائیں اور زیارت کے ساتھ ساتھ آپ یہ اقوال سنیں۔ حضرت غوث پاک بہجت الاسرار کے حوالے سے یہ قول آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے
اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت اور ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ اس وقت تک تیرے لیے ممکن نہ ہوگا جب تک کہ اللہ تجھے کسی اپنے کامل، محبوب اور پیارے بندے کی صحبت نہ عطا کر دے۔ گویا نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت اختیار کر لو۔ تو بابا جی نے بھی اس قول مبارک میں یہی پیغام دیا کہ نماز اور روزہ ایک راستہ ہیں ایک منزل تک پہنچانے کا، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے کسی راہبر اور رہنما کی، کسی معلم کی، کسی گائیڈ کی، کسی ہادی کی تمہیں ضرورت ہے۔ تمہاری زندگی میں جب تک وہ روحانی مرشد تمہیں میسر نہیں آتا، اس وقت تک تم وہ منزل حاصل نہیں کر سکتے۔ اب بابا جی نے یہ فلسفہ بھی بیان فرما دیا۔ ایک اور موقع پر خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ صحبت کا اثر تو مسلم ہے، تو جس طرح کی صحبت بندہ اختیار کرتا ہے اس کے دوستوں کا اور صحبت نشینوں کا اثر اس پر ہو جاتا ہے۔ تو بابا جی نے یہ خوبصورت سبق دیا۔ پھر آپ نے یہ بھی سبق دیا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بزرگان دین کا مقصد محض آستانہ نشینی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد مخلوق خدا کی اصلاح ہوتا ہے، تبلیغ ہوتا ہے، اور انہیں بلند تر انسانی اقدار سے روشناس کروانا ہوتا ہے۔ تو بابا جی اپنے طریقت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور فرمایا کہ ذاکر میں اس کو مانتا ہوں۔ بابا جی فرما رہے ہیں میرے نزدیک حقیقی ذاکر اور اصل ذاکر وہ ہے جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ مطلب یہ کہ زبان سے تو اللہ اللہ کرنے والے بتیرے ہیں، فرمایا کہ میرا مرید وہ ہے جو ذکر کرے، اور ذاکر بندہ وہ ہے جو دل سے اللہ کا ذکر کرے، جس کا دل بھی اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ بابا جی کی مرقد منور کا آپ دیدار کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اور اس زیارت سے اپنی آنکھیں آپ ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو بابا جی کی چوکھٹ پر حاضری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔